خودی دو طرح کی ہوتی ہے. خودی کا مطلب آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں, آپ اپنے آپ سے کتنے ملے ہوئے ہیں. خودی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو خودی وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو جس کی وجہ سے آپ کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے. ایک خودی وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو سی دونوں طرح کی خودیاں ہیں, یہی انسان کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو انسان جو بھی کام اس دنیا میں کرتا ہے نا, اس کی نسبتیں صرف اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہیں. انسان جو بھی اس دنیا میں کر لیتا ہے یا جو بھی اس نے حاصل کرنا ہے, وہ خودی کی وجہ سے تو ہوتا ہے. اگر وہ کہے انسان کہ میرے میں خودی بہت ہے, بھائی تیرے میں خودی ہے, لیکن سبب کس نے بنائے ہیں؟ اگر وہ نہ چاہتا تو کیا تیرا یہ کام آسان ہو جانا تھا؟ تو نے زندگی کا کوئی سفر نہیں گزارا ابھی, تو نے زندگی کے مشکل لمحاتوں کو نہیں دیکھا, تو نے رشتہ داریوں کو نہیں نبھایا, تو نے رشتوں کے مشکل فیصلوں کو نہیں حل کیا, پھر تیرے اندر سے خودی کہاں سے آ گئی؟ اور سب سے بڑی بات, اس دنیا کے اندر جینے کے لیے خودی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس خودی نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو ختم کر جائیں گے, لوگ آپ کو باتیں سنا کے مار دیں گے, لوگ آپ کو الٹا سیدھا کہہ کے مار دیں گے. لیکن خودی کا مطلب اپنے اوپر یقین ہونا کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, I can do it, اور اس کے بعد اس کی ذات پر بھی یقین ہونا کہ وہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. تو جب انسان یہ کہہ دے کہ میں یہاں سے پریشان ہوں, میں یہ چیزوں میں پھنس گیا ہوں, تو بھائی اس ٹائم خودی نہیں استعمال ہوتی, اس ٹائم خودی کام نہیں آتی انسان کے, اس ٹائم اس کی ذات کام آتی ہے. جب انسان سارے معاملوں کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھی رشتہ جوڑے رکھتا ہے تو انسان پریشان نہیں ہوتا. کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں, جتنے بھی سرکمفیرنسز ہیں, ان سب کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ جو کچھ کیا میں نے کیا, تو وہ جو کچھ میں نے کیے والی خودی ہے نا, یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو اس دنیا کے اندر, اور سب سے بڑھ کر کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں, تو یار ناکامیوں سے ہی تو کامیابیاں ملتی ہیں. اگر ناکامیاں ہی نہیں ہوں گی تو کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ یار وہ پاک ذات جب تک آپ کو ٹرین نہیں کر لیتی, آپ کو سکھا نہیں دیتی, آپ کو اس سٹیج کے لیے تیار نہیں کر دیتی, وہ آپ کو کیسے دے دے گا وہ مقام؟ اگر آپ کو وہ مقام مل بھی گیا تو جو بندہ آپ سے زیادہ سیکھا ہوا ہے, جو بندہ جس کو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, وہ سٹیج پر آ کے آپ سے زیادہ بازی لے جائے گا. تو سب سے بڑی بات کہ جب بھی انسان کسی ڈپریشن میں جائے, ڈپریشن انسان کو ہو ہی نہیں سکتا جبکہ قرآن شروع ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے, انسان کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. اور اس ٹائم پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی جو دوائی ہے وہ زینکس کی ہے, جو کہ ڈپریشن کے لیے یوز ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں, اس ملک کے اندر ڈپریشن تو ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہے, ہر بندہ ہی ڈپریسڈ ہے, کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہو, ہم اپنی محنت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ آج کھڑے ہوں کل کامیابی مل جائے. کل کامیابی نہیں ملتی, کامیابی خود پر یقین ہو اور کام کرنے سے ملتی ہے. نہ ہم کام کرتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اس پر پراپر یقین رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں, نقصان ہو گیا, کاروبار ڈوب گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی ذات پر یقین تو رکھیں. پہلے بھی جب آپ کا کام چلا تھا تب بھی اسی کی مرضی سے چلا تھا, آپ نے محنت کی, پیسہ انویسٹ کیا, سب کچھ کیا, لیکن اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو پہلے بھی نہیں چل پانا تھا. تو یار تھوڑا سا اس چیز کو سوچیں, اپنے آپ کے اندر وہ جو خماری ہے نا اس چیز کو ریلیز کریں. ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں میں خماری بہت زیادہ ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کو کھانے کو پڑتا ہے, ہر بندہ ایک دوسرے کو مارنے کو پڑتا ہے, لیکن یار وہ کوئی اپنی طرف نہیں سوچتا کہ میرے میں کیا کیا کمی ہے. وہ گورے نے نا ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف ایک انگلی اپنا پوائنٹ کرتے ہیں نا تو 4 انگلیاں آپ کو اپنا پوائنٹ کرتی ہیں. کہ بھائی اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ تو کون ہے یا تجھے میں دیکھ لوں گا, تو وہ جو ایک انگلی آپ اس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں نا, 4 انگلیاں آپ کو بھی پوائنٹ کر رہی ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کی بھی مثال دے دی. ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تو پھر کون ہے؟ تو لیکن ہمارے لیے نا یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں, جب آپ اس دنیا کے اندر جب تک
ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اور کامیابی ملنے کا سب سے بڑا راز ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ذات پر یقین پختہ رکھنا ہے اور کام بھائی نیک نیتی کے ساتھ کرنا ہے. ہماری آدھی عوام کام ہی نیک نیتی کے ساتھ نہیں کرتی. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دن دگنی رات چگنی ترقی. یار ایک سٹیج آتی ہے جہاں پر اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیتا ہے, لیکن اس سٹیج تک آنے کے لیے آپ کو اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی پوری محنت کر لی ہے, اب میری بس ہو گئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یار مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک ماں انسان کو ایک ٹائم بھوکا نہیں سونے دیتی. تو جہاں پر رب فرما رہا ہے, لیکن رب کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ملو تو صحیح, تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح. لیکن ہم لوگوں میں وہ جو خماری ہے نا, وہ زیادہ تر عوام مسجد ہی نہیں جانا پسند کرتی, نماز ہی نہیں پڑھنا پسند کرتی. تو یار تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس چیز کے حوالے سے کہ ہم میں ضرور ہو, اور میں ہونا اس دور میں ضروری بھی ہے, لیکن وہ جو خماری والی میں ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم میں خماری آ جائے گی نا تو ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے جیسے ہم آج ہو رہے ہیں. ہم نے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اس کے بعد دنیا کو بدلنا ہے. اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ہی نہیں بدلیں گے, ایک بندہ بھی اپنے آپ کو بدلے گا تو یار سب بدل جائیں گے. دیکھیں نا, کسی کا رزلٹ نہیں ٹھیک آتا وہ ڈپریس ہے, کسی کا کاروبار نہیں چل رہا وہ ڈپریس ہے, 9 to 5 جو جاب کر رہا ہے وہ ڈپریس ہے, کسی کو آفس کی ٹینشن ہے, کسی کو اسکول کالج یونیورسٹیز کی اپنا ٹینشن ہے, کسی کو کاروبار کی ٹینشن ہے, کسی کو رشتوں کی ٹینشن ہے. یار یہ ساری ٹینشنیں حل ایک مرد ہی کرتا ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے اتنا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے کہ جب آپ سارے رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں, سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, اور کاروبار یا جاب کو بھی چلا رہے ہیں, تو بھائی اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے سٹرگل, اپنے آپ کو کندن بنانا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ ایک سٹیج پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ساری عزتیں بھی ملتی ہیں اور آپ کو سارا کچھ فراہم کر دیا جاتا ہے کہ یار اب یہ معاملہ تم نے چلانے ہیں.